بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وسیم حمید میمن۔ دوستو، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پیسہ صرف نوٹ یا سکے کی صورت میں نہیں رہا، بلکہ ڈیجیٹل کوڈ، ڈیٹا اور بلاک چین کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ چینجنگ اچانک نہیں آئی اور نہ ہی یہ صرف بٹ کائن تک محدود ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فنانشیل لیگل سسٹم اس نئے ڈیجیٹل اسیٹ دور کے لیے کہاں کھڑا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ بٹ کائن سے آگے کی دنیا، پاکستان کی زمینی حقیقت اور وہ قانون، وہ پالیسی پیچیدگیاں جو آنے والے برسوں میں ہماری معیشت کو نئی شکل دے گی۔ دوستو، پاکستان میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل اسیٹ صرف کرپٹو کرنسی کو کہتے ہیں۔ یہ تصور ادھورا ہے۔ ڈیجیٹل اسیٹس دراصل ہر وہ مالی یا معاشی قدر ہے جو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ، منتقل اور استعمال کی جا سکے۔ اس میں شامل ہے کرپٹو کرنسیاں، اسپیشل کوائنز، ڈیجیٹل سیکیورٹیز، ٹوکنائز ریئل اسٹیٹ، ڈیجیٹل گولڈ، سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی CBDC، ویب 3 اسیٹس، بلاک چین بیسڈ بزنس ٹوکنز۔ یہ سب مل کر ایک نیا ڈیجیٹل مالیاتی نظام تشکیل دے رہے ہیں جو روایتی بینکنگ سے مختلف ہے۔ دوستو، سرکاری پابندیوں کے باوجود پاکستان میں ڈیجیٹل اسیٹس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ فری لانسر اپنی خدمات کے عوض اسٹیل کوائنز استعمال کر رہے ہیں۔ کاروباری ادارہ انٹرنیشنل ادائیگیوں کے لیے ڈیجیٹل سورسز استعمال کریں۔ نوجوان بلاک چین، ویب 3 اور ڈیجیٹل پروجیکٹس میں کام کریں۔ یہ سب ایک ایسی غیر اعلانیہ ڈیجیٹل اکنامک تشکیل دے رہا ہے جو پالیسی سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ریاست اسے نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ حقیقت ہمیشہ پالیسی سے پہلے آتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرپٹو ٹریڈنگ اور ایکسچینجز پر پابندیاں عائد کر رکھی ہے۔ بینکنگ چینلز کے ذریعے کرپٹو ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی قانونی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اسیٹس رکھنا بذات خود جرم نہیں ہے۔ جرم تب بنتا ہے جب اسے منی لانڈرنگ، فراڈ یا غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام کنفیوژن کا شکار رہتی ہے۔ فی الحال پاکستان میں ڈیجیٹل اسیٹس پر کوئی واضح انکم ٹیکس قانون موجود نہیں ہے، کوئی مخصوص ٹیکس ریٹ مقرر نہیں ہے، کوئی باقاعدہ رپورٹنگ فریم ورک نافذ نہیں ہے، لیکن عالمی رجحانات واضح ہیں۔ آنے والے برسوں میں پاکستان میں ڈیجیٹل اسیٹس کو آمدن یا انویسٹمنٹ تصور کیا جائے گا۔ کیپٹل گین پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، کاروبار استعمال پر انکم ٹیکس عائد ہو سکتا ہے، ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ لازمی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں آئے گا، مگر آئے گا ضرور۔ دوستو، پاکستان کا تجربہ FATF کے ساتھ تلخ رہا ہے، اس لیے حکومت اور اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل اسیٹس پر محتاط ہے۔ ریاست کی بنیادی خوف یہ ہے کہ غیر دستاویزی پیسہ بڑھے گا، منی لانڈرنگ کے راستے کھلیں گے، ٹیکس نیٹ متاثر ہوگا۔ اسی پس منظر میں ڈیجیٹل اسیٹس کو سخت کنٹرول رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک خود تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل روپے کا مطلب ہے حکومت کے مکمل کنٹرول میں ڈیجیٹل کرنسی، ہر ٹرانزیکشن کا مکمل ریکارڈ، ٹیکس اور نگرانی میں آسانی، غیر رسمی معیشت پر دباؤ۔ یہ کرپٹو کا الٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ ریاستی جواب ہے۔ دنیا میں اثاثوں کو ٹوکن کی شکل میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ریئل اسٹیٹ، سونا، بانڈز، شیئر، سب کچھ۔ پاکستان میں بھی انیشیلی سطح پر اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ ماڈل سرمایہ کاری کو آسان بناتا ہے، شفافیت بڑھاتا ہے، مگر قانونی فریم ورک کے بغیر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نیا نظام مواقع بھی لاتا ہے اور خطرات بھی۔ مواقع ان کے لیے جو علم اور قانون کو سمجھتے ہیں،
خطرات ان کے لیے جو بغیر تحقیق اور لالچ میں قدم رکھتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جعلی اسکیمیں، فراڈ اور غیر حقیقی منافع کے وعدے ہیں۔ خواتین و حضرات، بٹ کائن محض ایک شروعات تھی، اصل چینجنگ ڈیجیٹل ایسیٹس کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس چینجنگ کو منظم کرے گا یا اسے متاثر ہو کر رد عمل دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جذبات سے نہیں، انفارمیشن سے فیصلہ کریں، لالچ سے نہیں، قانونی سے رہنمائی لیں، کیونکہ آنے والا مالیاتی نظام صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے بلکہ سمجھ بوجھ اور قانون آگاہی کا امتحان ہے۔ یاد رکھیے، مستقبل ڈیجیٹل ہے اور وہی لوگ آگے ہوں گے جو اس مستقبل کو وقت سے پہلے سمجھ لیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔